अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। दो अल्फाज मेरे जहन में आ रहे हैं, एक तो है भयानक और एक है घटिया तरीन। अब ये भयानक और घटिया तरीन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें पहले कम ही देखी थी। कम से कम पाकिस्तान के हवाले से, बाकी जगहों पे हवाले से, अब आके ये जो चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान में तो आपको पता है क्या-क्या चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अमेरिका में जो कि बहुत बड़ा एक यानी एक अखलाकियात का दर्स देता है पूरी दुनिया को, उसमें जो एप्स्टीन फाइल्स का एक बहुत बड़ा एक ना ख़त्म होने वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, उनकी रिलीज़ आ गई है। और उसमें हम देख रहे हैं कि इतनी घटिया और इतनी भयानक स्टोरीज़ हैं कि हम तो हमारे अंदर इतना हौसला नहीं है कि हम उसके बारे में बात भी कर सकें सही तरह और दिखा सकें आपको कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसका ज़रा तजिया करते हैं कि ये क्या हो रहा है दुनिया में और किस तरीके से हो रहा है, और साथ ज़रा पाकिस्तान के भी मामलात को ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे आज धरना हुआ और उसके बाद क्या हुआ और पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी है 8 फरवरी के हवाले से। सब चीज़ें ज़रा डिस्कस करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब साद हफीज़ साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। जी, वालेकुम सलाम, कैसा हैं साहब? साद भाई, आपने भी ज़ाहिर है बड़ा क्लोजली फॉलो किया है ये एप्स्टीन फाइल का जो सागा है और जिस तरीके से इसमें चीज़ें सामने आई हैं। पहले तो ये रोका हुआ था इन्होंने कि जिसको नहीं जारी करना, फिर फाइनली इन्होंने जारी किया और बहुत सारी डिटेल्स अभी भी रिडैक्ट कर ली हैं उन्होंने। उसमें ट्रंप साहब के बारे में भी और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें रिडैक्टेड हैं। कई डिटेल्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, अगर वो ये बता देते हमें तो पता चलता कि क्या-क्या चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी रिडैक्ट कर ली हैं। ये सारी की सारी सिचुएशन आपने देखी किस तरीके से वहाँ पे पॉलिटिकल भी उसमें कॉनोटेशंस हैं, उसकी उसकी सोशल लेवल पे भी देखें, मॉरल लेवल पे भी देखें, किस तरीके से वहाँ पे ख़वातीन का इस्तेमाल, वहाँ पे बच्चों का इस्तेमाल, वहाँ पे बच्चियों का इस्तेमाल। और इवन मैं तो हैरान था कल मैं जब मैंने ये पढ़ा कि वहाँ पे इंसान इंसानों को खा रहे थे। तो ये इस तरह की जो सिकनेस है, इसको आप कैसे बयान करेंगे जी? बहुत ही अफ़सोस होता है, शौक तो है अपनी जगह। ये चीज़ें हर 20-25 साल के बाद आती हैं, लेकिन ये मेरे ख़्याल में प्रोबेबली वेस्ट का सबसे वर्स्ट स्कैंडल है टू डेट। इसमें पॉलिटिकल भी है ऑब्वियसली, लेकिन जो मेन चीज़ है वो भूलनी नहीं चाहिए कि इसके विक्टिम्स कौन थे। 13 साल की बच्चियां, 13 से लेके 17 साल की बच्चियां, 250-300, इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हो क्या गया है। अफसोस ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी भी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, और वो भी जो मेन फिगर्स हैं उनकी नहीं हो रही। थोड़ी बहुत इधर उधर आपको पता है जेल काट रहे हैं कुछ लोग, एक काट रही है वहां ये जो है उसकी जो मेन अबेटर थी इसकी, एप्स्टीन की। लेकिन एक चीज जो बड़ी है जो लोग भूल जाते हैं कि ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था एप्स्टीन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 1975 में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फिगर दुनिया में कैसे बन गया, कैसे बन गया? इसके पास इतने पैसे कैसे आ गए कि ये दुनिया की सियासत को भी इन्फ्लुएंस करने लगा। और फिर इसने ऐसी मैनिपुलेशन की सीनियर लीडरशिप की इन वेरियस इंपॉर्टेंट कंट्रीज कि आप उसकी रैमिफिकेशंस आज देख रहे हैं। एंड आई कैन गो इनटू ग्रेट डिटेल जो होने वाला है। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात है, 2 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं जरा ट्रबल में हैं, बहुत ही ज्यादा। भारत अमेरिका के अंदर तो आजकल तो फोकस है हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन के ऊपर। हाँ, तो उनकी वो जो सेनेट की टेस्टिमनी है वो अवॉइड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। वो तो खैर एक बात हो गई। ट्रंप साहब फिलहाल तो बचे हुए हैं, चले, उनकी कोई अभी तक तो उन्होंने ऐसी कोई चीज रिवील नहीं की जो कि हमें पता नहीं थी। अच्छा, एक तो कीथ स्टारमर साहब हैं जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। उन्होंने एक आदमी को यहाँ अपॉइंट किया एज एम्बेसडर एज मच एज लास्ट ईयर। वो 1 ही साल बचे, लेकिन जब उनके बारे में एप्स्टीन के साथ कनेक्शन सामने आया, मेंडलसन, पीटर मेंडलसन बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी थे यूके के अंदर, ऑलमोस्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उससे ये लग रहा है कि कीथ स्टारमर के ऊपर बड़ी अब फोकस हो रहा है कि वो बचेंगे या नहीं, ये एक एस्पेक्ट है वहां। अच्छा, दूसरा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आजकल प्ले आउट कर रहा है, उसमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक है नरेंद्र मोदी।
جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں, نام آ گیا. ان کا جو بڑا انٹرسٹنگ لنک ہو رہی ہے کہ وہ ایپسٹین نے ان کو گائیڈ کیا انٹو ریلیشن شپ ود اسرائیل, جو کہ انہوں نے انفلوئنس کا آرمز سیلز اسرائیل سے انڈیا کے لیے اینڈ سو آن فورتھ. تو انڈین اپوزیشن ان کے اوپر کافی تنقید کر رہی ہے اس وقت. بلکہ انہوں نے ایز میٹر آف فیکٹ ایک کانگریس نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے, اے آئی کی ویڈیو, اس میں بھی ہے. اچھا وہ تو مجھے بتائیں کہ یہ جو مودی کا بیچ میں چکر ہے, ظاہر ہے مودی صاحب کے ساتھ ان کی ڈیل بھی ہو گئی ہے, اب تو ظاہر ہے ان کے لیے میرا خیال ہے اتنے مسائل نہیں ہوں گے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے کہ آپ نے ذکر کیا اسٹارمر کا, باقی لوگوں کا بھی. اب دیکھیں نا, ٹرمپ تو چلیں بچ جائیں گے, لیکن جو میلانیہ صاحبہ ہیں, جو فرسٹ لیڈی ہیں, ان کا بھی نام اس میں بیچ میں آیا ہوا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ایک زمانے میں ان کے ساتھ تعلق ان کا تھا. جی ہاں, اور بڑے لوگوں کے ساتاتھ تعلق آپ کو پتہ نکلے گا. اور ناروے کی بلکہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ انٹروڈیوس کرانے والا بھی ایپسٹین تھا. جی ہاں بالکل. اور وہ جو لنک ہے اس سے بھی افیکٹ ہوگا. امبیرسمنٹ تو ہوگی ان کو, سب کو امبیرسمنٹ ہوگی. نیم اینڈ شیم تو یہ سب ہوں گے, وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن وہ نیم اور شیم سے لے کے پروسیکیوشن تک وہ جو مرحلہ ہے اس میں بہت سے لوگ یہ بچ جائیں گے, کیونکہ دے آر رچ اینڈ پاورفل. پیسے والے لوگ ہیں, انفلوئنس کر سکتے ہیں, پولیٹیکل پاور ہے ان کے پاس, لیکن انسٹیٹیوشنز کمپرومائز ہو گئے ہیں کسانہ صاحب. اور اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اب جو صورتحال ہے, کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب پوری دنیا کو لیکچر دے سکیں گے ہیومن رائٹس کا, یا چلڈرن رائٹس کا, یا ہیومینٹی کا, یا موریلٹی کا؟ دینا تو نہیں چاہیے, لیکن بھاشن تو یہ دیتے رہیں گے, کیونکہ کوئی یہ نئی چیز نکال لیں گے کوئی نہ کچھ. تو یہ جو ہے نا, یہ سوسائٹی ایسی ہی ہے, بہت جلدی بھول جاتی ہے ایسی چیزیں, کیونکہ یہاں ہوتا رہتا ہے, یہ لو اسکیل پہ تو ہوتا رہتا ہے. ایپسٹین کے اسکیل کے اوپر کبھی نہیں ہوا 20-25 سال میں. دس از انبلیویبل. اور میں حیران ہوں کہ یہ جو پیڈیوفائلز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ان کے نام آ رہے ہیں. میرا تو دل نہیں کر رہا ان کے نام بھی لینے کو. لیکن جو بچیاں ہیں جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا, وہ کئی رپورٹس آ رہی ہیں کہ مختلف کنٹریز سے, اسپیشلی ٹرکی سے, ادھر ادھر سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو وہاں سے ٹریفک کر کے یہاں پہ لایا جاتا تھا, اور ان کے ساتھ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. تو یہ جو بچوں کی بھی ٹریفکنگ ہوتی ہے, اور پاکستان سے بھی شاید, اب مجھے نہیں پتا کہ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی, بہرحال پاکستان میں بھی اس طرح کے مسائل تو ہیں نا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے پچھلے دنوں میں, پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا وہ زینب کا کیس اور دوسرے کیس, وہ بھی اسی طرح کی سکنس ہے نا, کہ جو ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے. جی ہاں. اور ایک رپورٹ جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا, خود ہی 2008 کا میرے خیال میں ارتھکویک آیا تھا ٹرکی کے اندر, تو بہت سے لوگ اس میں مارے گئے تھے. تو بچیاں جو تھیں وہ وہاں سے ٹریفک ہوئی تھی انٹو ایپسٹینز سو کالڈ, یہ جو آئیلینڈ ہے یو ایس ورجن آئیلینڈز کے قریب, وہاں لے کے گئے تھے. تو یہ کام جو ہوتا آیا ہے, اتنی افسوس کی بات ہے یہ. اس کے اچھا دوسری بات, یہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن 2008 کے اندر جب ایپسٹین کو فلوریڈا کے اندر انڈائٹ کیا گیا تھا, اس وقت الارم بیلز آنی چاہیے تھے. ریمember this is about 16 years ago, 17 years ago. لیکن اس وقت بھی پولیس نے اس کو جانے دیا تھا, پروسیکیوٹرز نے اس کو جانے دیا تھا. He was arrested for soliciting underage girls. استغفر اللہ. اور دیکھیں یہ کیسے کیسے بھاشن دیتے ہیں. لیکن اس میں بل گیٹس کا بھی نام آ رہا ہے, اس میں پیوٹن کا بھی نام آ رہا ہے. اس میں اگر ایک بندے کا نہیں آیا صحیح, مطلب اس سینس میں, وہ عمران خان ہے, جس کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ تو بہت بڑا خطرناک آدمی ہے, اردوان سے بھی, پیوٹن سے بھی, ان سب سے یہ وہ خطرناک آدمی ہے. جی ہاں. اور بات بھی ٹھیک ہے بھائی, عمران خان ان چیزوں میں کیسے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہائی پروفائل فگر تھے وہ, لیکن میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے ان کو لنک کیا جائے. اگر یہ کوشش کرتے ہیں لنک کرنے کی تو وہ آگے بات بڑھے گی نہیں. لیکن جو ریئل لوگ ہیں تو دیکھ رہے ہیں آپ نے بڑی اچھی پکچر اس میں لگا دی ہیں, تو یہی لوگ تھے. ایسی چیز میں نے پاکستان کی طرف ابھی فی الحال تو کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا, لیکن کوئی پتہ نہیں. میرا مطلب ہے کہ جو عمران خان کا تو کیریکٹر یہاں پہ واضح ہوتا ہے نا, کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں پڑتا ہی نہیں تھا, اور اسی کی وجہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بڑا ڈینجرس آدمی ہے, ایون مور ڈینجرس دین
پیوٹن اینڈ اردوان اور اس طرح کے نام لے کے, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ان کے چنگل میں نہیں پھنسا. ہاں لگتا ایسے ہی ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہوا, اور ایویڈنس کو یہ پرووائڈ کریں تو کوئی الگ بات ہے, لیکن آئی تھنک کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایسی چیز ہو, لیکن پتہ نہیں پھر بھی لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں. ہاں لیکن اچھا ایک چیز آپ نے شروع میں کہی کہ یہ جو ایپسٹین ہے کیوں اس نے اس طرح رائز کیا, اس کی آپ کی کیا انالیسس ہے, کیا وجہ تھی کہ یہ اس چکر میں پڑا, کیا یہ ریکٹ جو اس نے بنایا اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہی طریقہ ہے پاور اور انفلوئنس حاصل کرنے کا اور پیسہ حاصل کرنے کا. پھر آپ نے دیکھا کہ یعنی ہو از ہو جو بھی آپ کہہ لیں پوری دنیا میں, ڈینمارک, ناروے, پتہ نہیں کیا کیا, کہاں سے کوئین اور ادھر پرنس اینڈریو اور پتہ نہیں کیا کیا, اور ایون یہ جو ریچسٹ آدمی ہے آپ کا ایلون مسک, یہ سب کے سب اس کے چنگل میں پھنسے اور سب کے سب اس کے پاس آتے تھے اور سب کے سب جو ہے وہ اپنا گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ جو بھی کہہ لیں آپ, وہ سارے کے سارے وہ کرتے رہے. تو یہ جو چیز ہے یہ کیسے اس طرح پاسبل ہوئی؟ اسی طرح پاسبل ہوتی ہے جیسے گیٹس کی بیوی نے کہا کہ مجھے جب پتا چلا اس کے بارے میں گیٹس کا کنیکشن اس کے ساتھ, تو میری جو شادی تھی وہ افیکٹ ہونے لگی اور فائنلی میں نے ڈیسیژن لیا ٹو ڈیورس. تو اب کہہ رہے ہیں اچھا دوسری بات میں ایک اور لاسٹلی ایک ایگزامپل اس میں دے دیتا ہوں کہ اینڈرو جو کہ پرنس بھی نہیں ہے, اس کو یہ پتا تھا 2008 میں, لیکن اس وقت اس نے بالکل he accepted favors, and you can see pictures of him in really sad pictures, of an individual جو ایک پرنس تھا ایک زمانے میں. تو ایسے لوگ کسانہ صاحب جب آپ مورالٹی ختم ہو جاتی ہے, جب حیوانیت آ جاتی ہے, جیسے آپ نے کہا حیوان بن جاتے ہیں, تو پھر یہی ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے. اس میں اسرائیل کا کیا کنیکشن ہے؟ اور بلکہ کچھ لوگ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا کنیکشن بھی ہوگا اس میں, اور ظاہر ہے کہ لگتا ہے, اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیوٹن بھی ہو سکتا ہے کہ انوالوڈ ہو اس پورے ریکٹ میں, کیونکہ وہ چاہتا ہوگا کہ ان لوگوں کو ذرا بدنام کروایا جائے. اور اس طرح ظاہر ہے کہ اس طرح کی گیمز تو یہ کھیلتے ہیں نا لوگ, انٹیلیجنس والے. جی ہاں انٹیلیجنس والے ضرور کھیلتے ہیں. میرے خیال میں کنیکشن اسرائیل سے زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب اس کے ایک کلوز ایسوسیٹ کا وہاں فیونرل ہوا ریسنٹلی تیل اویو کے اندر 1 سال میں, اس میں سینئر ان کے انٹیلیجنس کے لوگ تھے وہاں, ڈائریکٹر لیول کے, اس کے فیونرل میں. ایپسٹین کا دیکھیں نا اس کے پرائم منسٹر جو سابق پرائم منسٹر یہود براک جو تھا, وہ بھی اس کے ساتھ اس کی گپیں چل رہی ہیں, اس کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن چل رہی ہے. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ کیا کیا اس کے کتنی دور تک اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے. اور قانون کے تو ہاتھ کہتے ہیں لمبے ہوتے ہیں, اس کے تو اس سے بھی زیادہ لمبے تھے. جی ہاں بالکل. لیکن ایک چیز میں آخر میں بالکل کہوں گا کہ ہی واز اے ماسٹر مینیپولیٹر, اور اسرائیل کا کنیکشن زیادہ اسٹرانگ لگتا ہے کہ اسرائیل نے دیکھا کہ یہ اس کا ایک انٹیلیجنس اینگل بھی ہوگا. یہی اینگل پوٹن نے بھی دیکھا ہوگا. بالکل دیکھا ہوگا, بالکل دیکھا ہوگا. ویری سیڈ, اور بہت ہی افسوس ہے کہ کیسے کیسے لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور کتنے گھٹیا اور کتنے نیچ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ان کی ڈیٹیلز میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے, اللہ معافی دے جو یہ کرتے رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ میں نے جب یہ سنا کل کہ جی وہ انسان جو ہیں وہ انسانوں کو کھا رہے تھے, بلکہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس میں ایک جو خاتون ہے وہ بھاگ کے باہر آئی ہے اور وہ چیخ رہی ہے, اور وہ بتا رہی ہے کہ بھئی اندر جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ انسانوں کو کھا رہے ہیں. تو وہ ویڈیو جو ہے اسے دیکھو تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار ان کو کیا ہو گیا, یہ کیسے لوگ ہیں. اور پولیس اگنور کرتی تھی, پروسیکیوٹرز اگنور کرتے تھے, پورا سسٹم اگنور کرتا تھا ان بچیوں کو. ہاں اب دیکھیں مودی صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. لیٹس سی اچھا مودی صاحب کی یہ جو ڈیل ہوئی ہے ان کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ, وہ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ واز اٹ اے سرینڈر, اور کیا اس کو کیسے کہیں گے؟ کیونکہ اب دیکھیں نا 18% ان کا ٹیرف ہے, اور امریکہ کے لیے ٹیرف جو ہے وہ انہوں نے 0 کر دیا, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم روس سے تیل بھی نہیں خریدیں گے, سب کچھ مان گئے ہیں. تو یہ تو سال پہلے بھی ڈیل ہو سکتی تھی. یہ بالکل ہو سکتی تھی. انہوں نے کوشش کی کہ سکم نہ کریں, لیکن انڈین روپی آپ دیکھ رہے تھے کس بری طرح سے گر رہا تھا. لاسٹ ایئر کے اندر کافی گرا ہے. ان کی اکنامک پرابلمز بہت بڑھتی چلی جا رہی تھی ود دیز ٹیرفس. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی سرنڈر ہی کرو, اس کو ایسے کہو کہ بھائی ہمارے لیے بڑی وکٹری ہوئی ہے یہ, اور ہم نے پرومس بھی نہیں کیا کہ رشن تیل ہم خریدیں گے نہیں. لیکن یہ کلیئرلی ٹرمپ صاحب جو ہیں فورگیو نہیں کرتے. اگر انہوں نے کوئی ایسا اگریمنٹ کیا ہے تو ان کو تیل, اور پھر پیوٹن
کو اپسیٹ کرنا پڑے گا، تو رشیا کے لیے آج کل بڑی مشکلات بڑھ گئی ہیں، ان کی جو تیل کی سیلز ہیں وہ گرتی چلی جا رہی ہیں، تو وار ایفرٹ کو کیسے سسٹین کر سکتے ہیں یوکرین میں؟ ہاں یہ صحیح بات ہے، بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا جی، ذرا کمنگ بیک ٹو پاکستان، پھر میں تھوڑا سا ایک دو انٹرنیشنل پہ بھی جائیں گے اگر ٹائم ملا. وہ یہ ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ کی ایز یوزول ملاقات نہیں ہوئی، بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی. ان دا مین ٹائم ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی جو ایک آنکھ کے اوپر پروسیجر ہوا، اس کے اوپر بھی اب کوشچنز اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور ان کو کیسے اب ٹھیک کیا جائے گا، کتنی ڈینجرس ہے یہ چیز. یہ سب چیزیں جو ہیں، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فیبرری 8 کا جو پروٹیسٹ ہے وہ آپ کو ہوتا ہوا اور افیکٹولی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ فیبرری 8 کو انہوں نے بسنت بھی لاہور میں رکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی انٹرنل بکرنگ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور انٹرنل ڈویژنز بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. تو یہ کیسے، ویئر وی ہیڈڈ اینڈ ویئر دی پی ٹی آئی از ہیڈڈ؟ جی ہاں، آج کل میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کو کلوزلی جو فالو کر رہا ہوں، میں نے اس کے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جو پبلش ہو جائے گا کل یا پرسوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب دو بیانیے آ رہے ہیں وہاں سے، دو سوچیں پی ٹی آئی میں ابھر رہی ہیں. ایک یہ ہے، اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں، میں کوئی اس میں سٹینڈ نہیں لیتا، کہ عمران خان کو ڈیل کر لینی چاہیے، کچھ دن باہر بیٹھنا چاہیے پالیٹکس سے، اور ان لوگوں کو سیلف ڈسٹرکٹ کرنا چاہیے. جو سو کالڈ ہائبرڈ رجیم ہے نا، انلیگل رجیم ہے، یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے اکنامک حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ باہر آ جائیں اور کچھ دن باہر رہیں، سیاست سے باہر رہیں. ایک وہ ہے خیال. دوسرا جو خیال یہ ہے کہ عمران خان ڈٹے رہیں، اور عمران خان جو ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے کولیپس کرنے والا ہے. تو اب یہی ہے کہ دونوں جو بیانیے ہیں نا، اس کا ایفیکٹ ہوگا یہ فروری کی 8 کو، کیونکہ اب یہ جو یہ کوشش، اچھا یہ ہائبرڈ رجیم کا بھی ایک وہ ہوگا میکینزم کہ بھائی آپ اتنا کنفیوز کرتے ہیں ایشو کہ فروری جو 8 ہے وہ اس میں لوگ نکلے ہی نہ. پہیا جام کی یہ بات کر رہے ہیں، پہیا جام تھوڑا بہت ہو فرنٹیئر میں، کے پی میں، لیکن اور جگہ نہ ہو. اور پھر اسی وجہ سے بسنت کا بھی چکر کیا ہے انہوں نے، ساتھ ساتھ ملایا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پرسنل اوپینین کہ 8 بڑا مشکل ہوگا، فروری 8 کو کوئی میجر سکسیس ہونا. اور اس سے یہ جو بیانیے دونوں میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو پہلا بیانیہ ہے وہ زیادہ وہ لے گا، پریسیڈنس لے گا. لیکن ایک چیز آج انہوں نے اچھی کی ہے، کم از کم بشرا بی بی کی جو فیملی ہے ان سے ان کی ملاقات کروا دی ہے، اور اسی سے ہی پھر یہ تھوڑی سی ایک دو چیزیں باہر نکلی ہیں کہ ان کی جو صحت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور کس طریقے سے یہ سارا پروسیجر ہوا. اور اس کے بعد اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ساتھ بھائی جو سہیل افریدی کا رول ہے، آج علیمہ خان صاحب کا میں سن رہا تھا، تو وہ اب سہیل افریدی کو کہہ رہی تھی کہ اب آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کروانا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سہیل افریدی کی ڈیوٹی تو چلیں ہو گئی، لیکن عمران خان نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اچک زئی صاحب کی اور علامہ صاحب کی. اب وہ ڈیسیژن جو ہیں وہ کر نہیں رہے، اور افریدی صاحب جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ عجیب سی کھچڑی نہیں پکی جی؟ بالکل کھچڑی پکی. اور ایک چیز اور انڈیکیٹر تھی کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، سو کالڈ پرائم منسٹر ان کی افریدی صاحب کی ود شہباز، تو وہ اتنی پبلسائز کی ہے لوگوں نے، اس سے اور لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ یہ کیا رول پلے کر رہے ہیں، ان کو بھی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو لیڈرز آف دی اپوزیشن سینٹ میں اور جو ہاؤس میں ہیں، وہ دونوں نان پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. تو ان کی جو انکلینیشن ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہی انتھوزیازم شو کریں گے فار عمران خان's ریلیز، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 ٹو سپورٹ دس پروٹیسٹ. اصل میں جو کرٹیسزم ہو رہا ہے ان پہ وہ یہ ہو رہا ہے کہ اب چونکہ وہ اپوزیشن لیڈرز بھی بن گئے ہوئے ہیں، اور اب وہ ظاہر ہے کہ کنٹینیو کرنا چاہیں گے ایز اپوزیشن لیڈر، کیونکہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی تو ایک فیڈرل منسٹر کے برابر ہوتا ہے، اس کا بھی پروٹوکول وغیرہ ادھر ادھر پھوں پھاں بڑی ہوتی ہے. تو وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کرٹیسزم ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سسٹم کسی نہ کسی طریقے سے لنگر آن چلتا رہے اور ہم اس کو آگے لے کے جائیں. یا تو ویلڈ چیز ہے نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے سینیٹرز ہیں، اپنے ایم این ایز ہیں، وہ بھی باہر نہیں آتے، کیونکہ ان کے پاس اتنے اچھے ہیں، اتنے پیسے ان کو مل رہے ہیں کہ بھائی مزے کر رہے ہیں وہ.
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, वो अरशद शरीफ जो जिनका जी, कत्ल हुआ था, जी, आज जो हमारी एक अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, सो कॉल्ड आईनी अदालत, उसने वो जो सुमोटो केस था, उसको बंद कर दिया। जो उन्होंने केस ही खत्म कर दिया। जी, उन्होंने कहा जी लो जी, इंसाफ ले लो, जो लेना है आपने, और अफ़सोस का इज़हार किया उन्होंने फैमिली के साथ, और साथ ही उन्होंने कह दिया कि केस इज़ क्लोज़्ड। ये क्या अदालत है जी? ये किस तरह की अदालतें हैं हमारी? जी हाँ, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं उस केस को, और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है वो। अब जस्टिस इनको मिलनी चाहिए, इनकी फैमिली को मिलनी चाहिए, ऑब्वियसली इनकी फैमिली को मिलनी चाहिए, वो तो बेचारे चले गए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई इनको क्या छुपाना है इसमें? भाई अब तो बात हो गई। अगर किसी को इन्होंने इसमें हमारी यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी, वो तो ये नहीं बताएंगे, लेकिन एटलीस्ट केस को तो चलने दें, कुछ इन्हें केस हाँ। जस्टिस थोड़ी बहुत तो मिल जाए। हाँ, कुछ ना कुछ तो उनको रिलीफ मिले कि बेचारे वो एक जिसको कहते हैं अंधा कत्ल, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अंधा कत्ल हुआ है, किसका कोई बिल्कुल। सर पैर ही नहीं नज़र आ रहा। ये हमारी अदालतें पता नहीं अजीब से काम कर रही हैं। अच्छा जी, जावेद हाशमी साहब के बारे में भी ये हाँ, खबर आई है, उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे कत्ल की धमकी दी गई है और बच्चियों को और बच्चों को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। ये जो चीज़ है, अभी आपने देखा कि पिछले दिनों में उनके घर पे अटैक हुआ और हाँ। उनके बच्चों को उठाया गया। ये जो एटीट्यूड है, ये भी तो देखें ना, ये इसके ऊपर भी तो कोई ना कोई आवाज़ उठनी चाहिए ना। या आवाज तो उठनी तो चाहिए, लेकिन जिनकी जो आवाज उठाते हैं उनको उठा के ले जाते हैं ना, कसाना साहब जैसे हुँ, हमें पता है। और हुँ, ज्यादा आवाजें ये बुलंद नहीं करने चाहते कि भाई कोई मेजर प्रोटेस्ट तो ना हो जाए। और हाशमी साहब तो बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं, जावेद हाशमी हाँ, साहब बड़े पुराने हाँ, पॉलिटिशियन हैं, और सबके साथ ही रहे हैं वो भी, ऐसी बात हाँ, नहीं है। लेकिन तल्ख बातें करते हैं वो। और अब देखिए उनकी हेल्थ की सिचुएशन आप देखिए, एक साइड से वो पैरालाइज्ड हैं। पैरालाइज़्ड बहुत है। बहुत ही अफ़सोस की बात है कि उनकी और उनकी फैमिली को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। और एक ट्वीट ही किया था उन्होंने वैसे, कोई या ख़ास वो तो उन्होंने वही वही चीज़ इसने की थी, जो इमरान मज़ारी ने। ईमान मज़ारी ने। हाँ, उसने भी यही किया। अच्छा जी, इधर थोड़ा-सा इकोनॉमी पे भी आपसे एक मैं क्वेश्चन ले लूँ, वो ये है कि आपको पता है कि यूएई ने जो $2 बिलियन के ऊपर जो जी, हमारा जो था वेवर का, उन्होंने सिर्फ कहा जी कि 30 डेज़ के लिए हम कर सकते हैं, इसको ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, वो उन्होंने 3% से बढ़ा के 6.5% कर दिया है, जिसके बाद वो बेसिकली स्क्वीज़ कर रहे हैं $130 मिलियन एनुअली उस कंट्री से, उस पाकिस्तान से, जिसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं ऑलरेडी आपको पता है 7% कोलैप्स कर चुकी हुई हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आधी रह चुकी हुई हैं, बाकी सब कुछ आपको पता ही है। योर टेक ऑन इट। या सूद दे रहे हैं हम लोग $270,000 पर ईयर, बेस्ड ऑन दिस 6%, व्हिच इज़ अफ़सोसनाक फॉर अ एलाइड नेशन, जो कि हमारे हाँ, सपोज़ली एलाइड समझे जाते हैं। और वो हाँ, आते हैं, शिकार करने आते हैं, सब चीज़ें करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये उन्होंने रैंसम पे रखा हुआ है पाकिस्तान को, लेवरेज के लिए, बिकॉज़ पाकिस्तान के पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं है कसाना साहब इस वक़्त। अगर इनमें इनमें से एक भी जो ये चाइना का है और यूएई का हाँ, है और सऊदी का जो डिपॉजिट्स हमारे पास रखे, कतर का भी है, अगर इन्होंने विड्रॉ कर लिए तो इनको कल देने को पैसे नहीं होंगे। ये डिफॉल्ट कहते हैं ना, डिफॉल्ट डिफॉल्ट से हमने बचा लिया। डिफॉल्ट के हाँ, आप कंटिन्यूअसली करीब रहेंगे, आप हुँ। करीब ही हैं, और आप डिफॉल्ट में हैं। और अमेरिका भी शायद अब बेल आउट ना करे, क्योंकि मोदी के साथ उनकी दोस्ती भी हो गई है। जी हाँ, ये भी एक एंगल है, लेकिन फिलहाल तो आहिस्ता आहिस्ता होगा ये काम। अभी देखते हैं कि कितनी इफेक्टिव होती है वो इंडिया यूएस की जो रेप्रोशमा हो रही है। हाँ, लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं है फिलहाल, और अच्छे अच्छे भी नहीं है। नहीं हो। हाँ, लग तो यही रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, और वो ये है, ये बाय द वे जो ड्रॉप साइट है, उसने एक और भी खबर दी है। उसने ये कहा है कि ये जो यूएई वाले हैं, इनके एक भाई हैं, उन्होंने 49% स्टेक्स जो हैं, वो ट्रम्प का जो क्रिप्टो का वेंचर है, जी हाँ, उसमें उन्होंने बाय किए हैं 49%। जी हाँ, कैन यू इमेजिन? जी ये हाँ, देखें बिल्कुल। आपके और बाय द वे उनके स्पाई चीफ भी हैं यूएई के वो। जी, जी, उनके उनको उनकी स्पाई इंटेलिजेंस प्रिंस कहते भी है। हाँ, हैं, उनको तो स्पाई उन्होंने प्रिंस कहते हैं। 49% इतना ओपनली उनके भाई छोटे उन्होंने खरीदा है। तो हाँ, लगता ऐसे है कि भाई ट्रम्प साहब अब क्या कहूँ मैं इससे ज़्यादा, कि उनकी फैमिली के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, फिर तो आदमी को ऐसे ही लगता है कि वो डिसीजंस ले ही नहीं सकता विदाउट सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, लेकिन इसका देखिए ना, मतलब ये किस लिए उन्होंने इतनी बड़ी रकम जो है वहाँ पे लगाई है? सिवाय इससे कि एक्सेस ले मिल जाएगी उनको। और ये मैं एब्सोल्यूटली। स्टोरी उनकी दिखा भी रहा हूँ, शेख तहनून बिन ज़ायद अल नहयान,
جی یہ ان کے بھائی کا نام ہے، اور انہوں نے جناب 500 جو ہے نا $500 ملین یہ انہوں نے جنوری میں ان کو دیے ہیں، اور اب 49% اسٹیک لے لیا، اور یہ ان کی تصویریں بھی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ دیکھیں نا، جو یہ اپنی عوام پہ لگا سکتے تھے، جو یہ ایون پاکستان جیسے ملکوں کو دے سکتے تھے، تو وہ انہوں نے جناب ادھر ان کو دے دیے ہیں. لیٹس سی اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، کیا کریں. جی اب یہ جو ہمارے ان کا $1 ٹریلین ساورن فنڈ ہے، ہاں ٹریلینس آف ڈالرز کا ساورن فنڈ ہے، جس میں بھی ایک دفعہ میں کام کرنے کا موقع ملا تھا. لیکن ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی اب اپنے ملک سے اتنا وہ نہیں ہے، اور مسلم امہ سے کوئی وہ نہیں ہے. یہ ٹرانزیکشنل لوگ ہیں اور اسی طرح ہی بزنس کرتے ہیں، بس اسی طرح ہی کرتے ہیں. اچھا آخر میں یہ ذرا مجھے بتائیں کہ ایران کے اوپر کیا سچویشن ہے؟ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی انوائٹ کیا گیا ہے، جی جی. ادھر سے ٹرمپ جو ہے وہ روز بیان دے دیتا ہے جی کہ ڈیل کر لو ورنہ پھر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ابھی تک کی کیا صورتحال ہے؟ اور دوسرا لیبیا کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو بھی قتل جی کر دیا گیا ہے ان کے گارڈن کے اندر. تو یہ دونوں ڈیولپمنٹس کیسی ہیں جس کے اوپر کیا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے؟ یہ لنک تو نہیں ہے، لیکن ایران کے لیے تو سچویشن ابھی تک کافی تشویشناک ہے، کیونکہ میں ٹرمپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا. انہیں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ میں 2 ہفتے تک نیگوشیٹ کروں گا، اور 2 دن کے اندر حملہ بھی کر دیا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن انہیں پتا ہے کہ اس کے جب تک کہ جو ان کا میسائل اتنے افیکٹو ہیں، ان کا جو لانگ رینج میسائلز ہیں، اس سے اسرائیل کو بڑا خطرہ ہے. تو جب تک اسرائیل گو ہیڈ نہیں دے گا ان کو کہ بھائی ہم نے خطرے کو کنٹین کر لیا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ڈیفینسو میکینزمز ہیں، تو یہ حملہ نہیں کریں گے. اب یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے جس میں پاکستان کو بلایا ہے، وہ تو چلتی رہیں گی، لیکن آئی تھنک دا تھریٹ ول ریمین، کیونکہ جو مین تھریٹ ہے نیوکلیئر تھریٹ نہیں ہے، تو میسائل کی تھریٹ ہے نا مین. تو اچھا سیف واز رننگ، یہ جو سیف غدافی ہے بڑا انٹرسٹنگ آدمی تھا، بڑی اس کی مکسڈ ریپوٹیشن تھی، لیکن ہی واز اے کینڈیڈیٹ فار پریزیڈنٹ، جو ان کے الیکشن ہونے والے ہیں، اور یونیفیکیشن کے لیے بھی وہ کوششیں کر رہا تھا، بہت کوشش کر رہا تھا. لیکن بڑا مکسڈ ریکارڈ تھا، وہی جیسے ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا، ٹارچر لیکن ہاں لیکن اس میں جو نام لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی ہے MI6، اس کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پراکسیز کے ذریعے یہ ایکشن کروایا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ یونیفیکیشن وغیرہ ہو. اور بائی دا وے وہی لیبیا والے جو ہفتار صاحب ہیں وہ ابھی کل پاکستان آئے ہوئے تھے. جی ہاں، جن کو UN ریکگنائز نہیں کرتی، وہ اسٹیٹ وزٹ کے اوپر آلموسٹ آئے ہوئے تھے پاکستان، اسٹیٹ وزٹ. ہاں جی، اور ان کو UN بھی نہیں کرتا، اور ان کو سعودیہ بھی نہیں کرتا. جی ہاں، تو UN اور سعودی جی ہاں آپ دیکھ لیں، تو یہ ہوتے رہتی ہیں چیزیں. تو آئی تھنک پاکستان ہیز میڈ اے بیٹ آن ہم بیکاز ہی از بائنگ آرمس، اور وہ UAE اس کو فائنینس کرے گا. تو یہ ہوپفلی ان کا کوئی ہو جائے، لیکن میرا یہ خیال ہے ساری مراج ہے، یعنی کہ ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ سراب جو ہے کیا بنے گا. تھینک یو ویری مچ سعد بھائی، تھینک یو ویری مچ، اینڈ سی یو سون جی. السلام علیکم.